بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ اعلیٰ۔ سورۃ اعلیٰ اور اس سے اگلی سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بڑے بڑے مجموع میں پڑھتے تھے، جس میں عید کی نماز بھی ہے، جمعے کی نماز بھی ہے اور وتر کی رکعات بھی ہیں۔ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کریں گے۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن توحید، اللہ کے نبی کو ہدایات اور آخرت، تین بڑے بڑے موضوع ہیں۔ ایک ہی آیت میں توحید کی تعلیم کو سمیٹ دیا گیا۔ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اگر آپ اسے ایک پہ غور کریں نا تو یہ ہے کہ ایمان والے کی زندگی کا خلاصہ، رب کا نام بڑا کرو، بلند کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے یاد کرو جن کے لائق ہے وہ۔ اس کو کوئی ایسا نام نہ دو کہ جو اس کی شان سے گھٹا ہو۔ دنیا میں اس کا نام بلند کرو، اس کا ذکر کرو، اللہ کو بندوں سے جوڑو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ادب اور احترام سے لو۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو کسی نے کہا اپنے شعر میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو رب کے نام کی تسبیح سے ایک طرف تو تسبیح وہ ہے جو ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن ایک وہ تسبیح ہے جو چلتے پھرتے اللہ کے رستوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ بچے کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بہترین طریقے سے درست بھی کیا، جسم کو مناسب کیا، دونوں ٹانگیں برابر کیں، جلد کو ہموار کیا۔ یہ سب کچھ اس نے کیا کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ اس ہستی نے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کتنی اعلیٰ ہستی ہے۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یہ چیزیں بھی ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے ساتھ ہوتی ہیں، تقدیر بن جاتی ہے، اور اس کا جینا مرنا، اس کا سعید اور شقی ہونا سب مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کا رزق مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ دنیا میں آنے سے پہلے بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، شکل و صورت کیا ہوگی، جنس کیا ہوگی، کب تک جیے گا، اچھا کام کرے گا، برا، ایک ایک چیز رکھی۔ آج کی زبان میں کہہ دیجئے کہ ڈیٹا میں سب کچھ فیڈ کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور آپ اور میں صرف اس اللہ کے علم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی کو اپنے کسی بھی نقصان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا۔ والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائیں، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے کا طریقہ مختلف۔ بچے کے پیدا کیے جانے کا طریقہ فرق ہے، نباتات کا الگ ہے، کچھ باریک باریک بیلیں ہیں، کچھ درخت ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے پیدا کی، اور کسی چیز کو شروع کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ بس اب تم ہو گئے تو ختم۔ یا مرعا ہے نا، جانوروں کے چارے کے لیے آتا ہے۔ مراد یہ کہ نباتات، گرین ویجیٹیبلز، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جانوروں کی خوراک کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پہلے کیسے خوبصورت طریقے سے سبز رنگ کی سبزی سر اٹھاتی ہے، ایسے دنیا لہلہانے لگتی ہے، ہر طرف سبزہ ہے، گھاس کو ہی دیکھیے کیسے لہلہاتا ہوا سبزہ، لیکن آہستہ آہستہ خزاں آنے لگتی ہے، اور اس طریقے سے خشکی چھاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک دن وہ کوڑا کرکٹ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ صرف بہار ہی نہیں لاتا، خزاں بھی لاتا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے دونوں نمونے دنیا میں دیکھتے ہو، تو کیا مرنے کے بعد وہ تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو جیے گا اس کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی تو غم بھی آئیں گے، اور یہ سب کچھ ہم آپ اپنی زندگی میں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو، خوشی کے ساتھ اس دنیا میں چلو۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ شروع میں وحی کو اخذ کرنا آپ کے لیے محال ہوتا تھا، آپ کو ایسے لگتا تھا کہ مجھے بھول جائے گا،
یہ ہر اس طالب علم کو بھی لگتا ہے جو نیا نیا کچھ بھی سیکھنا شروع کرے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ آپ فوراً دہرانے لگتے تھے، جبرائیل ابھی فارغ ہوتے بات کرتے، آپ پیچھے دہراتے، تو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ خاموشی سے سنیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہ کلام پڑھنا، پڑھانا، یاد کروانا صرف اللہ کا کام ہے۔ ایک چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ پورے قرآن کو سینے میں ڈال لیتا ہے، حافظ قرآن کہلاتا ہے، تو یہ خود نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ تو بھولو گے نہیں، یعنی فکر نہ کرو۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یاد رکھوانا اور بھلانا دونوں اللہ کے اختیار میں۔ اصل میں انسان کو اس کی بے بسی یاد دلاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھیے اپنا نام نہیں یاد ہوتا، گھر کا فون نمبر یاد نہیں ہو رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کے میرے دل دماغ کے اندر سارے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نسیان لاحق ہونے لگتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ وہ صورتیں جو روز پڑھتے ہیں وہ بھولنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور ایسے وقت میں کہا کرے کہ اللہ تو ہی بھلواتا ہے، تو ہی یاد کرواتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ آسان ہوتی ہے۔ بعض دفعہ میں کوئی کام بہت مشکل لگتا ہے تو چھوڑنے لگتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آسانی باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ جب ہم شوق سے کوئی کام کرتے ہیں، جذبوں سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ دل ڈال دیجئے، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ کام کیجئے، اس کے بعد نتائج اللہ پہ ڈال دیجئے۔ فَذَكِّرِ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس تم نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے، یعنی نصیحت کر لو تو نفع دے گی وہ۔ کیا پتہ چلا؟ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نصیحت کریں، اس کے بعد جس کا دل چاہے اس کو مان لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کام دین کی تبلیغ ہے، لوگوں کو زبردستی اس پہ عمل کروانا نہیں ہے۔ پچھلی آیت کو ساتھ ملا لیں گے تو یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی کہ نصیحت کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسان کر دے گا۔ شریعت بہت آسان ہے، صرف مشکل اس کو لگتی ہے جو اس پہ غور کرنا نہیں چاہتا، جو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا۔ اور بتایا کہ اس بات کو، نصیحت کو لینے کے لیے ڈر بہت ضروری ہے۔ حقیقت ہے کہ اللہ کا ڈر مانگنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ کا ڈر ہی ہے جو ہمیں اس راستے پہ جما کے رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے، شوق بھی دے دے اور خوف بھی دے دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اس سے نصیحت لینے کے لیے ڈر ضروری ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا، یعنی بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جو اس کتاب سے اور اس نصیحت سے دور رہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا، جہنم کو یہاں نار الکبریٰ کہا گیا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ زندگی ایسی نہیں ہوتی اور مرے ابھی ہے نہیں، تو کیا پتہ چلا کہ نہ موت آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائیں، اور نہ جینے کی طرح کا جیے گا، زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے جو سرے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے اور مرتے دم تک کفر اور شرک پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے باوجود غلط کام کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر نکال لے گا۔ کسی کی سفارش ان کو فائدہ دے گی، کسی کو اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈالے، کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں آگ پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا، وہاں کیا حالات ہوں گے۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یعنی پاکیزگی کس چیز سے؟ گناہوں سے، غلط خیالات سے، کفر اور شرک سے پاکیزہ، برے اخلاق سے پاکیزگی، اور گناہوں سے، حرام چیزوں سے حلال کی طرف آنا۔ یہ ہے اصل میں کامیابی کا معیار۔ کیا آج واقعی ہم بھی اس کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں؟ تو یہاں بیٹھ کر کہیے کہ اللہ میں نیکیوں کو بھی اپناؤں گی اور برائیاں بھی چھوڑوں گی، میں اچھے کام بھی کروں گا اور برے کام بھی چھوڑوں گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا،
پھر نماز پڑھی۔ رب کا نام یاد کرنے کی بات کیا ہے؟ یعنی اللہ کو دل میں بھی یاد کیا اور زبان سے بھی اس کا ذکر کیا، اور صرف یاد ہی نہیں کیا بلکہ نماز کی پابندی بھی کی، جس نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور کردار، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائرٹائز کرتے ہو۔ لیسٹ پرائرٹی تمہاری آخرت اور فرسٹ پرائرٹی تمہاری دنیا ہے۔ ذرا سا پوچھئے، یہ جملہ میرے اوپر فٹ ہوتا ہے؟ کیا میری خوشیاں، میرے غم، میرے ہم صرف دنیا کے؟ آرام سے کسی سے پوچھئے کیا دعا مانگنی ہے، پھر پوچھئے آپ کو کیا دھڑکا ہے، کیا امیدیں، 3-4 سوال کیجئے، لسٹ دیکھیں گے تو اس میں دنیا ہی ہوگی۔ خوشیاں بھی دنیا کی، غم بھی دنیا کے، خوف اور اندیشے بھی دنیا کے۔ کبھی حج اور عمرے پہ جانے والوں کو جو لسٹیں ملتی ہیں دعاؤں کی، اس کو ہی دیکھ لیجئے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، حالانکہ حقیقت کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، خیر اور دوسری ہے ابقیٰ، ایور لاسٹنگ کے۔ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں چلتی، دیر پا نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں دیر پا ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتی۔ کیا پتا چلا کہ آخرت 2 حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی راحتیں اور اس کی لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، اور دوسری بات ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ تو کیا پتا چلا، باقی رہنے والی کو اختیار کر لو اور فانی کو، فنا ہونے والی کو چھوڑ دو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پیغام نیا نہیں، پچھلی الہامی کتابوں میں بھی یہی بات تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، صحیفہ کہتے بکلٹ کو، کتابچہ، اور یہ دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا جہاں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم کا حوالہ دیا گیا۔ پیچھے سورۃ نجم کے رکوع نمبر 3 میں تھا۔ تو کیا پتہ چلا اس ساری سورت کو پڑھ کر آپ کی میری زندگی میں سب سے بڑی چیز اللہ کا نام ہو، اس کا ذکر کیجئے، اس کے نام کو بلند کیجئے۔ دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑتے ہوئے نماز سے بھی جوڑنا ہے، اور ہم نے اس میں یہ بات بھی سیکھ لی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے تو اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردان بنا دے۔